بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ڈیئر فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ اگر آپ اپنی گوٹس کو ہیلدی اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے جانوروں کے دودھ اور گوشت میں بہت زیادہ اضافہ ہو، تو اپنے پہ لازم کر لیں کہ اپنے جانوروں کو 66% آپ خشک چارہ کھلائیں گے، جبکہ 33% سبز چارہ۔ ویسے تو آپ اپنی بکریوں کو مختلف قسم کے چارہ جات پہ بآسانی پال سکتے ہیں، لیکن موسم سرما میں بکریوں کے لیے کچھ خاص قسم کے بھوسا اور چارہ جات ہوتے ہیں جن کی افادیت اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ انہی چارہ جات میں سے ایک ہے گوار کا بھوسا۔ جی دوستو، سردیوں کے موسم میں یہ گوار کا بھوسا، جسے گوارے کا بھوسا بھی بولتے ہیں، پنجابی میں مسا بھی بولتے ہیں، بکریوں کے لیے خصوصاً گوٹس کے لیے کسی ٹانک سے کم نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کی افادیت کے متعلق بتائیں، جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ایچ بی بزنس ٹی وی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ پیارے دوستو، یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہی ہے گوار کا بھوسا۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اسے صرف سردیوں میں جانوروں کو کھلایا جاتا ہے۔ دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ 4 ماہ کے لیے یہ بھوسا جو ہے یہ بکریوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ پھلی بھی ہوتی ہے اور دانہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس کے کھلانے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی 50% جو گندم اگر کھلا رہے ہیں بکریوں کو، تو وہ بھی آپ کی بچت آ سکتی ہے۔ اس کی فصل جولائی اور اگست میں کاشت کی جاتی ہے اور دسمبر میں اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر اس کا بھوسا بنتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں اور بھوسا یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ گوارے کے بھوسے کا بندوبست کر سکتے ہیں تو یقین جانیے سردیوں کے موسم میں اپنی گوشت کو، بکریوں کو، آپ کو کسی بھی قسم کا اور گرم نسخہ دینے کی یا سردیوں سے بچاؤ کا کوئی نسخہ یا کوئی چیز کھلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ اتنا ہیٹ اپ ہوتی ہے، اس میں اتنا گرم ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہ طاقت والا ہوتا ہے۔ یہ کھانے سے جانور پانی بھی بہت زیادہ پیتے ہیں اور بکریوں کے دودھ میں، بکروں کے گوشت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ 3 ماہ پہلے آپ جانوروں کا وزن کر لیں، بے شک دودھ بھی چیک کر لیں، اور 3 ماہ یہ سردیوں کے اپنے جانوروں کو کھلائیں گے، اس کے بعد بھی دودھ اور گوشت چیک کرنا، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ اس کے ریٹس زیادہ ہوتے ہیں چونکہ یہ پاکستان میں بہت کم رقبے پہ کاشت کیا جاتا ہے، خصوصاً جس کی کاشت ہوتی ہے یہ ریتلے رقبہ پہ ہوتی ہے، تھال ایریاز میں۔ تو اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار ریلیٹیو آپ کا اس ایریے میں رہتا ہے تو آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ انہی دنوں یہ بھوسا جو ہے میسر ہے، مل رہا ہے۔ دسمبر میں، نومبر کے وسط سے جو شروع ہوا، دسمبر کے تقریباً 20-25 تاریخ تک یہ ملے گا، آپ سٹاک کر لیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور میں نے کئی ویڈیوز میں کی ہے، کہ آپ اپنا حساب ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں، آپ بے شک نہ کھلائیں، لیکن حساب ضرور کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک من جو ہے وہ 1500-2000 کے قریب جا کے پڑے، تو پھر آپ بالکل نہ کھلائیں، پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے پروفٹ کے لیے جانور پالے ہیں، پروفٹ کے لیے آپ یہ بزنس کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھوسا بہت ہی اچھا ہے، بہت اچھی خوراک ہے بکریوں کی، لیکن اگر مہنگا پڑ رہا ہے تو اس سے اجتناب کیجیے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں۔ لیکن فوائد اس میں کوئی شک نہیں، ان گنت فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ کو بآسانی میسر ہے، آپ کے سورسز ہیں، تو آپ ضرور یہ بھوسا، یہ چارہ اپنی گوٹس کے لیے سٹاک کریں، اپنے جانوروں کو سردیوں میں کھلائیں، لیکن ایک ٹائم آپ نے کھلانا ہے، رات کے وقت۔ آپ رات کے وقت یہ چارہ کھلائیں۔ اگر آپ تینوں ٹائم کھلائیں گے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایشو نہیں، کھلا سکتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جانور آپ کے ہیلدی بھی ہوں گے، آپ کے موٹے بھی جانور ہوں گے، دودھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائی، اگر 3 ٹائم آپ یہ والا چارہ، یہ بھوسا گوار کا کھلائیں گے تو آپ کے اخراجات بہت زیادہ آئیں گے۔ آپ جب جمع تفریق کریں گے تو خرچہ آپ کا بڑھ چکا ہوگا۔ یہ مہنگا ہے،
کیونکہ جس کی کاشت کم ہوتی ہے، نایاب ہے ایک قسم کا، یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ وہ منگا لیں ضرور، کچھ نہ کچھ ضرور منگائیں، کیونکہ آگے سردیوں میں پھر بارشیں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، سبز چارہ بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں ملتا، تو زیادہ نہیں تو تھوڑا منگا لیں، کم از کم جو خاص سردی کے، شدید سردی کے ایام ہوں گے ان میں اپنے جانوروں کو ضرور کھلائیں۔ یہ ایک غذائیت سے بھرپور مکمل غذا ہے جانوروں کی۔ اگر آپ تھالیریا سے لے رہے ہیں تو آپ چھان کر استعمال کریں، اس میں ریت ہوتی ہے، تو وہ چھانے کے ذریعے ریت نکل جائے گی، اور جو بھوسا ہے، مسا جو گوارے کا ہے، یہ صافی بچ جائے گا۔ اپنے جانوروں کو کھلائیں، پانی تازہ پلائیں، گرم پلائیں، انشاءاللہ فٹ فاٹ رہیں گے آپ کے جانور۔ سردیوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ایشو نہیں۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔